الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة فكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کیا تو فرمایا کہ جو شخص نماز کی پابندی کرے گا تو نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، نماز اس کے لیے کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ تو نور کا سبب ہوگی، نہ کمال ایمان کی دلیل ہوگی اور نہ بخشش کا ذریعہ، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سچے دیوانے ہیں وہ کبھی اپنی نماز قضا نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ نمازیں قضا ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں وقت پر، تو حضور فرماتے ہیں کہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور کا سبب ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ نمازی کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ ایک حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اعضائے وضو جہاں پہ بھینگتے ہیں، نمازی جب وضو بناتے ہیں اور اعضائے وضو کو وہ بھینگاتے ہیں پانی کے ذریعے سے، تو حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ ان کے اعضائے وضو اتنا چمکیں گے کہ لوگ دور سے سمجھ جائیں گے اور پوچھیں گے کہ ان کے چہرے اتنے کیوں چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ اتنے کیوں چمک رہے ہیں، تو جواب دیں گے کہ امت محمدیہ کے یہ نمازی ہیں اور ان کی نماز کی برکت سے قیامت کے دن ان کا چہرہ چمک رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا بہت ہی بڑی اہم بات ہے اور فضیلت کی بات ہے، اور جو بے نمازی ہوں گے وہ ہارون کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ قامان کے ساتھ اٹھے گا، فرعون کے ساتھ اٹھے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور ایک آدمی کا جنازہ تیار کر کے لے جایا گیا اور جنازہ کی نماز پڑھی گئی تو لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کفن حرکت کر رہا ہے، کفن ہل رہا ہے۔ تو پوچھنے والے نے کسی نے پوچھا کہ اس کا کفن آخر کیوں ہل رہا ہے، اس کے کفن کو دیکھا جائے۔ تو جب کفن کو کھولا گیا تو کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا اس مردے کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس مردے کو وہ بار بار ڈس رہا ہے، کاٹ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے۔ تو لوگوں نے بہت اس اژدہے کو ہٹانے کی کوشش کی، بھگانے کی، لیکن وہ اژدہا بھاگنے کا نام نہیں لے رہا تھا، وہ سانپ وہاں سے بھاگنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو بہت سارے صحابہ اس جنازے میں موجود تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگ رہے ہو؟ تو اس سانپ کو اللہ نے زبان دی اور وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں کیسے بھاگوں، اللہ نے مجھے اس پر مسلط کیا ہے، میں قیامت تک اس کو عذاب دیتا رہوں گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ قیامت تک انہیں عذاب کیوں دیں گے، اس کا گناہ کیا ہے؟ تو اس اژدہے نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا، بے نمازی کی موت مرا۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ بے نمازی کو عذاب قیامت تک دیا جاتا ہے اور قبر ہی سے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ بے نمازی جو ہوتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں، اس کو مرتے وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ ساری دنیا کا پانی اگر اس کو پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ بے نمازی کی پہلی سزا یہ ہے کہ وہ پیاسا مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح جاتی ہے تو وہ پیاسا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کر نماز پڑھاؤ،
اور ان کے سونے کی جگہ الگ کرو۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ شریعت کی روشنی میں ہمیں اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے ہی نماز سکھانا چاہیے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو چونکہ 11 سال کی عمر بلوغت کی عمر ہے، بالغ ہو جاتا ہے 11 سال میں، 12 سال میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ یہ 2 سال کے اندر نماز کا پابند ہو جائے گا اور پھر وہ پوری زندگی نمازی رہے گا۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ بچے کو شروع سے ہی آپ دین کی باتیں سکھاتے رہے، قرآن کی تعلیم دیتے رہے، نماز کی تعلیم دیتے رہے، ماں باپ کے ادب اور احترام بچے کو شروع سے ہی سکھاتے رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بہت سارے لوگوں سے کہتے ہیں یار آپ کا بچہ 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، تو لوگ جواب دیتے ہیں کہ بچہ ہے ابھی، بعد میں بڑا ہو کے پڑھ لے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچپن میں وہ بڑا آوارہ قسم کا ہو، بڑا نالائق قسم کا ہو، لوگوں کو ستانے والا، پورے گلی محلے کو سر پہ اٹھانے والا ہو، اور بڑا ہو کے وہ آٹومیٹک سدھر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اپنے اولاد کو لاوارث چھوڑ دیتے ہیں، ان کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، وہی اولاد بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کو لات اور جوتا مارتی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ اس بچے نے، نوجوان نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا، ماں کو مارا، کیوں مارا؟ تو اس کے ماں باپ کی کمی رہی کہ بچپن میں اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو آوارہ چھوڑ دیا، پھرنے دیا، بہت لاڈ کیا، پیار کیا، جس کا نتیجہ اور جس کا صلہ انہیں یہ ملا۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، شروع سے ہی اس کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، صحیح راستہ چلاتے ہیں، تو وہ بچے ماں باپ کو لات جوتا نہیں مارتے ہیں، بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ جو اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، شریعت کی تعلیم دیں، اور کم سے کم نماز کا پابند بنائیں، خود بھی نماز کے پابند بنیں اور اپنے اولاد کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ صلو علی الحبیب